ان کو برداشت کر رہی ہے قوم, 4 ماہ سے قوم ان کو وقت دے رہی ہے, ٹائم دے رہی ہے, ان کو شاید ان کو سمجھ آ جائے, شاید یہ باز آ جائیں, مگر نہ ہی ان کو سمجھ آ رہی ہے نہ یہ باز آ رہے ہیں. ان کو ہر بات کے غم و غصہ آ جاتا ہے, تو اب ٹائم ہے کہ ان کو عوام اپنا غم و غصہ دکھائے گی. آزادی جو ہے وہ مانگنے سے نہیں ملتی, آزادی ہمیشہ چھینی پڑتی ہے. آپ کو چھیننی پڑے گا اپنا حق, آپ کو آزادی چھیننی پڑے گی اپنے بچوں کے لیے نکلیں, اپنے مستقبل کے لیے باہر نکلیں. لیکن چلے گی صرف اللہ کی, جو وہ چاہے گا وہی ہوگا. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کے. حق اور باطل کی جنگ ہے. یہ پہلی بار اس طرح ہوا ہے کہ پورا سسٹم چیلنج ہوا ہے. اور دوسری بات, میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. میں نے داڑھی کس لیے رکھی ہے؟ اللہ کے نبی کی محبت, یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی. لیکن اللہ کے نبی کی جو سب سے بڑی سنت ہے نا, وہ یہ ہے جو یہ اللہ کا ولی کہہ رہا ہے. اور بس اس کے بعد کوئی بات کی گنجائش نہیں. جو مرضی کر لو, میرا رب ہے, میرا اللہ. میں نے کہا نا, اس کا ایک ہی چیز میں, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے, وہ ایک ہی لفظ میں کنکلوڈ ہوتی ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے. انا کا اللہ کلی شیء, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو میں اسی طرح کہہ رہا ہوں, یہ جو مرضی کر لیں. السلام علیکم جی, میں عثمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. آج حقیقی آزادی تحریک کا ایک آخری جلسہ ہونے جا رہا ہے گجرانوالہ میں, اور ہم اس وقت موجود ہیں لبرٹی چوک میں. جو پاکستانی ہیں انہوں نے ایک بار پھر اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے جو انتخاب ہے وہ کیا ہے لبرٹی چوک کا. اگر میرا کیمرہ مین پیچھے آپ کو دکھا سکے, اسکرین لگی ہوئی ہے, اور جو لوگ ہیں وہ پرجوش ہو کے جو خان صاحب کی تقریر ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں. اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فلک جاوید. مس, یہ بتائیں کہ -1 ایک اسٹریٹجی وہ ہے, عوام کا غصہ تو کچھ اور بتا رہا ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے, -1 کرنے والے عقل کے اندھے بھی ہیں, بیوقوف اور جاہل بھی ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ عوام کیا چاہتی ہے. 4 ماہ سے آپ نے بہت کوشش کی اس کو مائنس کرنے کی, پلس ہوتا جا رہا ہے. ہر بار اس کو کوشش کرتے ہیں نکالنے کی, وہ ہر بار مزید مضبوط ہو کے واپس آتا ہے. پوری قوم کھڑی ہے اس کے ساتھ, پوری قوم کو آپ مائنس نہیں کر سکتے ہیں. اب خان کی بات نہیں رہے گی, پوری قوم کی بات ہے. خان کا ایک نظریہ ہے, ایک اس کا بیانیہ ہے جو پوری قوم مانتی ہے, سمجھتی ہے اس بات کو, اور آپ پوری قوم کو اس دیوار کے ساتھ اب نہیں لگا سکتے. خان صاحب نے کہا ہے کہ آج آخری ہے حقیقی آزادی کا. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد کوئی ٹف اسٹریٹجی کا اعلان کیا جائے گا؟ دیکھیں, جو بھی ہوگی ان کا پلان, جو بھی وہ کرتے ہیں, ہم تیار ہیں, قوم تیار ہے, ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ خان جو بھی کہے گا, جو بھی کرتا ہے, ہم اس کے لیے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اس ٹائم پہ میں اپنا بیگ تیار کر کے آئی ہوئی ہوں. اگر مجھے خان نے ابھی کال دیتے ہیں کہ نکلو, ہم نکل جائیں گے اسلام آباد کے لیے. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ان کا اب, کیونکہ عوام اب ان لوگوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتی. 4 ماہ ہو گئے ان کو برداشت کر رہی ہے قوم. 4 ماہ سے قوم ان کو وقت دے رہی ہے, ٹائم دے رہی ہے, ان کو شاید ان کو سمجھ آ جائے, شاید یہ باز آ جائیں, مگر نہ ہی ان کو سمجھ آ رہی ہے نہ یہ باز آ رہے ہیں. ان کو ہر بات کے غم و غصہ آ جاتا ہے, تو اب ٹائم ہے کہ ان کو عوام اپنا غم و غصہ دکھائے گی. ٹھیک ہے, ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات جو تھے 9 حلقوں میں ہونے تھے وہ ملتوی کر دیا. عوام کی نظر میں کیا وجہ ہے اس کے نزدیک؟ انہیں خوف ہے نا, یہ مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. پنجاب کو آپ نے کوشش کی مینیج کرنے کی, آپ مینیج نہیں کر پائے. سارے کے سارے آپ تقریباً 16 آپ ہار گئے. ہارے میں ساری تھے آپ نے کہ مینیج 4 آپ نے مینیج کر لیے, باقی آپ مینیج نہیں کر پائے ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ بھی آپ مینیج نہیں کر پائیں گے. پہلے آپ نے اپنا بیانیہ بنایا ہوا تھا کہ ہم پکڑ کے لائے ہیں انگلی, ہم چلاتے رہے ہیں اس کو. اب آپ کا تو بیانیہ ختم ہو گیا نا. آپ جو انگلی پکڑ کے لائے تھے وہ کہاں گئی آپ کی انگلی؟ آپ نے چھوڑ دی اس کی انگلی. اب تو عوام کھڑی ہے اس کے ساتھ, اس کو عوام نے کندھوں بٹھایا ہوا اپنے. تو اب اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس بندے کو آپ ہرا سکتے نہیں ہیں. پہلے آپ کا تھا مقابلہ نامردوں کے ساتھ, جو بچے تھے, جو بیوقوف تھے, نامرد تھے. آپ ان کو ڈراتے دھمکاتے تھے, جو چور تھے اور پاکستان سے باہر بھاگتے تھے. اب آپ کا مقابلہ غیرت مند مرد کے ساتھ ہے, جو آپ کو اب آپ کی مرضی کی بات نہیں مان رہا, اور پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اس کو آپ دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے ہیں, آپ اس لیے بھاگ رہے ہیں. الیکشن کبھی الیکشن سے بھاگتے ہیں, کبھی اس کے اوپر کوئی فرد جرم عائد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی غداری کا فتویٰ لگاتے ہیں اس کے اوپر. اس نے تو کہا ہے کہ فوج بھی میری, پاکستان بھی میرا, پھر کیا پیچھے رہ جاتا ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں, سب سے زیادہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو ہیں وہ PTI کے اندر ہے اس ٹائم پہ, جنہوں نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں. تو سارے غدار ہیں کہ وہ بھی آپ کی نظر میں, جنہوں نے پاکستان کے لیے جنگیں لڑی ہیں, وہ غدار ہیں آپ کی نظر کے اندر؟ اگر وہ غدار نہیں تو بیوقوف ہیں جو خان کو سپورٹ کرتے ہیں اس ٹائم پہ. پاکستان کی جو اتنی آبادی ہے پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے, تو کیا سارے غدار ہیں؟ ہم غدار نہیں, آپ نے اپنا ضمیر بیچا ہے, ہم نے اپنا ضمیر نہیں بیچا. ایک بچے کو بھی نظر آ رہا ہے اس وقت ملک کے اندر جو افراتفری کی ایک کنڈیشن پیدا کی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جو طاقتور حلقے اس سب کے پیچھے ہیں وہ یہ سب دیکھنے سے کیوں قاصر ہے؟ دیکھیے, انہوں نے بال پلاننگ کی. ان کا پلان تھا کہ میرے جیم چینج آپریشن کروا دیا ہے, اس کے بعد عوام جو ہے وہ 2 دن شور ڈالے گی اور بھول جائے گی. جس طرح پہلے آیا تھا مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, پھر معاہدہ کیا, پاکستان سے باہر بھاگ گیا. اس والے نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا, یہ بتا رہا ہے عوام کو مجھے کیوں نکالا ہے, اور ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. یہ جو بیٹھے ہوئے تھے اونچی اونچی تختوں کے اوپر, ان کے تخت
हिल रहे हैं इस टाइम पे। जिन्होंने निकाब पहने हुए थे शराफत के, वो सारे निकाब उतर गए हैं इनके। ये खौफ है इनको इस वक्त, और इनको कोई मसला नहीं है। अवाम अब जाग चुकी हुई है, खौफ का बुत तोड़ दिया अवाम ने। अब खौफ के बुत की जगह शौर की जिन ने ले ली हुई है, और कि जिन बहुत ख़तरनाक है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब चाहे कोई भी आ जाए, अवाम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब बार बार कहा जाता है कि जी आप कहते हैं खान हमारी हेडलाइन है, आप ये क्यों कहते हैं? अदारे हमारी हेडलाइन होनी चाहिए भाई, अदारे मुल्क से है ना, और मुल्क अवाम से है, और अवाम खान के साथ है। तो ये समझ आए बात ये वाली कि पूरी अवाम की सपोर्ट उस एक बंदे के साथ है, आप उसको माइनस नहीं कर सकते। कोई पैगाम देना चाहेंगे एट दी एंड पाकिस्तान की आवाम को? ये देना चाहूँगी, खौफ ख़त्म करें, बिल्कुल ख़त्म करें, निकलें बाहर अपने हक़ के लिए। ये बंदा जंग लड़ रहा है हमारी आज़ादी की, और आज़ादी जो है वो मांगने से नहीं मिलती, आज़ादी हमेशा छीननी पड़ती है। आपको छीननी पड़ेगा अपना हक़, आपको आज़ादी छीननी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए निकलें, अपने मुस्तक़बिल के लिए बाहर निकलें, क्योंकि खान के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। उसको ज़रूरत नहीं है मज़ीद शोहरत की या मज़ीद दौलत की। वो जो कुछ कर रहा है पाकिस्तानी कौम के लिए कर रहा है, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसके साथ खड़े हों उस टाइम पर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज़ादी जो है वो मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए जदोजहद करना पड़ती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आवाम की बड़ी तादाद ने एक दफ़ा फिर लिबर्टी चौक का रुख कर लिया है, और जो यकजहती है खान साहब के साथ वो दिखाने आए हैं। जो इस वक्त चल रहा है -1 की स्ट्रेटजी, उसके खिलाफ आवाम का गम और गुस्सा आप यहाँ पे बखूबी देख सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे सामने भी जो स्क्रीन है खान साहब की वो लगी हुई है, और इस टाइम जो जलसा है गुजरांवाला में जो हो रहा है बराह रास्त वो दिखाया जा रहा है। आवाम यहाँ पे शदीद गम और गुस्से में जो एहतजाज है वो कर रही है, अपना जो प्रोटेस्ट वो रिकॉर्ड करवा रही है। सर, एक तरफ आवाम की राय है और एक तरफ मुंतखब जो ताकतवर हल्के हैं उनकी राय है। आपको क्या लगता है किस वजह से आवाम की राय को कबूल नहीं किया जा रहा? देखें जी, इसके सवाल के जो जवाब है ना, इस वक्त तो खैर मैं बहुत मुख्तसरन बात करूँगा। लीडर तकरीर कर रहा है, लेकिन चलेगी सिर्फ अल्लाह की, जो वो चाहेगा वही होगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के। हक और बातिल की जंग है। ये पहली बार इस तरह हुआ है कि पूरा सिस्टम चैलेंज हुआ है। और दूसरी बात, ये मैंने दाढ़ी रखी हुई है। मैंने दाढ़ी किस लिए रखी है? अल्लाह के नबी की मोहब्बत, ये सुन्नत है अल्लाह के नबी की। लेकिन अल्लाह के नबी की जो सबसे बड़ी सुन्नत है ना, वो ये है जो ये अल्लाह का वली कर रहा है। और बस इसके बाद कोई बात की गुंजाइश नहीं, जो मर्जी कर लो, मेरा रब है, मेरा अल्लाह, बात ख़त्म। आज अगर खान साहब कोई अगली स्ट्रेटजी का ऐलान करता है तो अगर मगर करेंगे लोग, या जो कहेंगे लब्बैक है? इनकलाब पता किसे कहते हैं? इनकलाब निकला है लफ्ज़ कल्ब से। इस कल्ब का पलटना इनकलाब है। कल्ब पलट गया। बात कुछ नहीं, जो मैंने आपको कहा ना, जो मर्जी कर लें, डेस्टिनी इज डेस्टिनी एंड दैट इज इट। इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान किया कि हम सैलाब की वजह से जो इंतखाबात है वो करवाने से कासर हैं, वो नहीं हो सकते। आपके नज़दीक, एक अवाम के नज़दीक क्या वजह है उसकी? देखें, ये जो आपने बात फरमाई है ना, ये एक ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है। मैंने कहा ना, उसका एक ही चीज़ में, जिस तरह हम कहते हैं ना कि अल्लाह की कुदरत क्या है, वो एक ही लफ्ज़ में कंक्लूड होती है। हम नहीं समझ सकते। इन्ना का अला कुल्ली शैइन, वो हर चीज़ पे कादिर है। तो मैं इसी तरह कह रहा हूँ, ये जो मर्जी कर लें। आवाम के लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? अवाम माशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं उनके लिए। अल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो आवाम है उसका जो मौक़िफ़ आपके सामने, हमारा काम है दिखाना, फैसला करना आपका। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।